نازل ہوئی کہ حضور سے فرمایا گیا کہ اب سختی کیجئے کم وقت میں جو بھی ہو. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، ان کفار کے خلاف تو جہاد ہو ہی رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، 10 سال سے ہو رہا ہے، لیکن اب آپ منافقین کے خلاف بھی جہاد کیجئے. لیکن یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ جاہد کا حکم آیا ہے لیکن منافقین کے خلاف کوئی فوج کشی نہیں ہوئی، کوئی منافق قتل نہیں کیا گیا. تو یہاں جہاد کے معنی قتال کے نہیں ہے، یعنی ان کے خلاف جد و جہد، ان کے خلاف سٹرگل، ان کو دبانا، ان کو اور کچھ سزائیں دینا. چنانچہ یہی بات ہے کہ جب غزوہ تبوک سے واپس حضور آئے ہیں، اور وہ جو عام طور پر ایک حدیث بیان ہوتی ہے کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، تو یہ حدیث ہے یا نہیں میں اس سے بحث نہیں کرتا، لیکن اگر یہ حدیث ہے تو اس کا مفہوم کیا تھا کہ کفار سے جنگ کرنا یہ تو جہاد اصغر تھا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ کافر ہے، اس سے ہمیں لڑنا ہی لڑنا ہے. لیکن یہ جو مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے اپنے اندر جو ہے وہ انہوں نے ڈھال لے رکھی ہے اپنی جان اور مال کے بچاؤ کے لیے، تو ان کے خلاف اب جہاد جو ہمیں کرنا ہے وہ جہاد اکبر ہے، کیونکہ اس میں قبائلی عصبیتوں کے بھی ابھر آنے کا اندیشہ موجود ہے کہ مسلمانوں کے اپنے اندر وہ قبائلی عصبیت ابھر آئے، تو یہ جہاد اکبر ہوگا. اور آپ نے پھر تبوک سے واپسی کے فوراً بعد آ کر وہ جو مسجد بنائی تھی انہوں نے، مسجد زرار، سورہ توبہ میں اس کا ذکر موجود ہے، وہ منافقین نے اپنے لیے ایک اڈا بنایا تھا کہ ہمیں جمع ہونے کی جگہ، مشورے کرنے کی جگہ ہونی چاہیے ہماری علیحدہ، اور وہ مسجد زرار بنائی تھی مسجد قباء کے نزدیک. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا حضور کو آپ اس میں ہرگز نہ جائیں، نہ کھڑے ہوں، اور حضور نے واپس آ کر پھر اس مسجد کو جلا دیا. مسجد کو جلایا، یعنی کہنے کو وہ مسجد تھی لیکن وہ مسجد نہیں تھی بلکہ وہ فتنے کا مرکز بنایا گیا تھا. تو یہاں حضور کو خاص طور پر حکم جو دیا جا رہا ہے، کفار کا ذکر تو ویسے ہی آ گیا، جیسے پہلی آیت میں میں نے کہا تھا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، تو اس میں حضور کا ذکر یا نبی کا ذکر تو ایسے ہی ہے، برسبیل تذکرہ ہے، اصل ذکر تو اہل ایمان کا ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرے گا قیامت کے دن. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اسی طرح یہاں فرمایا جاہد الکفار، کفار کے ساتھ تو جہاد کا قتال ہوتا رہا، لیکن اصل مسئلہ جو تھا اس میں ایمفیسس جو ہے والمنافقین، اب منافقین پر بھی سختی کیجیے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعات ایسے منقول ہیں کہ آپ نے مسجد میں کہا فلاں ابن فلاں کھڑے ہو جاؤ، ہماری مسجد سے نکل جاؤ، رسوا کر دیا. معلوم ہو گیا لوگوں کو کہ یہ تو منافق ہے کہ جس کو حضور نے یہاں سے نکال دیا. تو 25-30 آدمی ایسے تھے کہ جن کو اس طریقے سے آپ نے نام بنام پھر جو ہے ان کا پردہ چاک کیا، ان کے نفاق کا، اور نکال دیا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ منافق تھے، اور ان کا مرکز جو انہوں نے بنایا تھا اسے جلا دیا. تو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اب اس کا سختی کیجئے ان پر، اس کا ایک تعلق اس صورت کے مجموعی مضمون سے کیا بنتا ہے؟ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے اس صورت میں منافقین کا، کفار کا تذکرہ کرنے کی تو کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں بھی تو منافق ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ منافق کو آسمان سے تو نہیں اترتا. ہو سکتا ہے ایک بھائی جو ہے وہ مومن صادق ہے، ایک بھائی منافق ہے. ہو سکتا ہے کہ باپ مومن صادق ہے، بیٹا منافق ہے. لہذا یہ جو گھریلو زندگی چلی آ رہی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. اور دیکھو تمہارے اپنے اہل و عیال میں کہیں کوئی منافق تو نہیں ہے. کسی کا اگر ایسا ہے تو وہ رافت جو تمہارے دل میں اس کے لیے ہے، بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے جو محبت ہے فطری ہے، وہ آڑے نہیں آنی چاہیے. حدود خداوندی اور دین کے معاملے میں تمہیں سختی کرنی چاہیے. اور یہ سختی در حقیقت اولاد کی تربیت کا بھی ایک جز ہے، جہاں نرمی ہو، شفقت ہو. انہیں کھانے کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ محاورے کے طور پر کہ انہیں کھلاؤ چوری، چور کر، خوب جو ہے میٹھا ڈال کر، گھی ڈال کر چوری کھلاؤ، چوری، لیکن دیکھو گھور کر. ان کے اوپر ایک رعب تمہارا طاری رہنا چاہیے، ڈر خوف رہنا چاہیے کہ میرے والدین جو ہے باز پرس کر سکتے ہیں، مجھے سزا دے سکتے ہیں. تو یہ سختی اور نرمی کا امتزاج جو ہے جو اولاد کی تربیت میں بھی ہے. تو یہاں اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے اس کا ایک مضمون جو جڑتا ہے، جو اس کا ربط اور تعلق و قائم ہوتا ہے کہ سختی، رافت، رحمت شوہر اور بیوی کے درمیان مطلوب ہے لیکن ایک حد تک، محبت اولاد سے مطلوب ہے لیکن ایک حد تک. اسی طریقے سے کفر سے اور نفاق سے نفرت سختی یہ مطلوب ہے. اس میں کہیں بھی کوئی محبت جو ہے فطری اور طبعی محبت جو ہے وہ آڑے نہ آ جائے. ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ بالآخر جہنم بننا ہے. سختی، بدترین سختی جو ہے وہ اس کا
وہ نشانہ بنیں گے اور اس کی غذا بنیں گے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ. سارا یسیرو، وہ بہت ہی بری جگہ ہے جہاں پہ کہ انسان پہنچے، جہاں جھونک دیا جائے، ڈال دیا جائے. تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ بھی ایک اسلامی تحریک کے ضمن میں، ایک انقلابی جد و جہد کے ضمن میں بہت اہم ہے کہ اس معاملے میں بھی انسان کے دل کے اندر ایک طرح کی سختی پیدا ہے. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور وہ یہ کہ اس میں کوئی جو بھی فطری یا طبعی محبتیں ہوتی ہیں وہ آڑے نہ آنے پائیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے، جیسا کہ سورہ توبہ میں کہا گیا وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ کے حدود کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائیں. nothing doing، ہم اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونے دیں گے. یہ گویا کہ خدائی جو ہے فوجدار بن کر ہر بندہ مومن کو رہنا چاہیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.